الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. خواہشات انسان خواہشات میں جکڑا ہوا ہے اور اس کا دل آرزوؤں کا مسکن ہے. ہر دن نئی خواہشات لے کر طلوع ہوتا ہے اور اس کا اختتام بھی تکمیل خواہشات میں ناکام رہتا ہے. کبھی مال کی خواہش، کبھی اولاد کی خواہش، اچھے رشتوں کی تلاش، اعلیٰ عہدے اور منصب کی آرزو، اور ایسی ہزاروں آرزوئیں ہیں وقت اور عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے. بندہ لبے مرگ ہوتا ہے، بڑھاپا خوی مسمحل کر چکا ہوتا ہے. جسم ناتواں ہوتا ہے مگر خواہشات جوان ہوتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الامل. صحیح بخاری کی روایت ہے میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام. بوڑھے شخص کا دل دو چیزوں کے بارے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے: دنیا کی محبت اور لمبی امیدیں. تو اللہ کی طرف جھکنا یہی ہے کہ بندہ اپنی خواہشات کو شریعت کے دائرے میں لے آئے، اللہ کا بندہ ہو کر سوچے اور اس اصل مطمع نظر آخرت کو بنا لے. خواہشات ازل سے ہی بندے کے دل میں سمائی ہوئی ہیں. جیسے دل میں گناہ کرنے، نیکی کرنے، رحم کھانے کے جذبات یا خوش ہونے اور غم زدہ ہونے کے احساسات ہوتے ہیں، ایسے ہی خواہش بھی ایک نہ دکھائی دینے والا احساس ہے. اس سے اٹھنے والی لہریں اپنی تسکین چاہتی ہیں اور ان کی تسکین خواہش کے مکمل ہونے میں ہے. اگر دنیاوی خواہشات سے اعتدال سے بڑھ جائیں تو یہ بھی ایک بیماری کا روپ دھار لیتی ہے، اور اس بیماری کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بندہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے اور ان کو مکمل کرنے کے لیے شریعت کو بالائے طاق رکھ کر ہر جائز و ناجائز ذریعہ اختیار کرنے لگتا ہے اور خواہشات اسے بھٹکا دیتی ہیں. قرآن کریم نے ایسے شخص کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے. سورہ جاسیہ آیت نمبر 20/3: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اور باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دیا ہے۔ اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ خواہش کو معبود بنانے کا مطلب خواہش کے اشاروں پر چلنا ہے کہ بندہ اس کی تعمیل میں، اس کی تکمیل میں عبادت کو بھول جائے، اسے پورا کرنے کے لیے حلال و حرام کے پیمانے توڑ کے ہر ناجائز ذریعے اور ہتھ کنڈے کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے، ایسا بندہ ہی در حقیقت بھٹکا ہوا انسان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچو میرے بھائی، میرے دوست، غور کرو، ان باتوں پہ غور کرو، احادیث پہ غور کرو، قرآن کی آیتوں پہ غور کرو، جب جا کر آپ کو صراط مستقیم ملے گی۔ خواہشات کا نیت، خواہش کا نیت ارادے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب بندہ خواہش کرتا ہے تو اس خواہش کے پیچھے ایک اور ارادہ چھپا ہوتا ہے، اور بندہ اپنے ارادے کی تکمیل چاہتا ہے، پس ارادہ اگر نیک ہے تو تکمیل ارادے کے لیے ذرائع بھی عموماً نیک ہی اختیار کیے جاتے ہیں، اور ارادہ اگر برا ہے تو اس کی تکمیل کے لیے کبھی اچھے ذرائع اختیار نہیں کیے جا سکتے۔ اس لیے کہ میرے بھائی، میرے دوست، اس لیے کہ وہ بیج جس پر خواہش کا درخت ثمر آورد ہوتا ہے، اور ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ بیج تو کیکر کا درخت کا ہو اور اس پر آم یا گلاب لگنے کی خواہش کی جائے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ برے ارادے سے اچھی خواہش کا ضمیر پیدا ہو؟ مثبت اور منفی سوچ ایک ساتھ سفر نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، ایک سوچ، دو سوچیں ایک سوچ میں چل نہیں سکتی میرے بھائی، میرے دوست۔ اور کبھی ایسا بھی ہو جائے تو یہ سفر زیادہ دور تک نہیں چلتا۔ بالکل اسی طرح برے ارادے سے اچھی خواہشات کی تکمیل کے لیے سفر نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی ایسے سفر کے لیے نکل کھڑا ہو تو دور نہیں جا سکتا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہماری عموماً ساری خواہشات دنیاوی امور کے گرد گھومتی ہے، اور ہم ان کی تکمیل میں دنیا کے بازار میں گھومتے 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 گھن چکر ہو جاتے ہیں، اس مقام تک جا پہنچتے ہیں جسے قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، سورہ تکاثر 1، 2 اور 3 آیت نمبر: الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون۔ غفلت میں ڈالے رکھا تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش نے، یہاں تک کہ تم نے خبریں جا دیکھیں، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لو گے۔ اور دوسری افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم نے دنیاوی خواہشات اس قدر بڑھا لی ہیں کہ موت آنے تک وہ ختم ہونے میں نہیں آتی۔ موت کا پنجہ، موت کا پنجہ رگے جان کو دبوچ لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ موت کا پنجہ رگے جان کو دبوچ لیتا ہے، اور خواہشات ہے کہ ڈھیروں ابھی اور پڑی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پوری خواہشات ویسے ہی رہیں گے مگر دم نکل جائے گا۔ اللہ اکبر۔
دنیا کی محبت، دنیا حاصل کرنے کی آرزویں اسے خبر تک پہنچا دیتی ہیں، مگر آرزویں پورے نہیں ہوتے، مگر دین سے دور، نمازوں سے دور، عبادت سے دور، قرآن کی تلاوت سے دور، ذکر و اذکار سے دور۔ جب بندہ دنیا سے محبت کرنے لگ جاتا ہے تو ان نیکی کے کاموں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع شکل کا خط کھینچا اور ایک خط درمیان میں اس سے باہر نکلتا ہوا کھینچا، اور درمیانی خط کے پہلو میں چند چھوٹے چھوٹے خط کھینچے اور فرمایا یہ انسان ہے، اور یہ انسان ہے، یہ خط اس کی موت ہے جو اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ خط جو باہر نکل رہا ہے اس کی آرزویں ہیں، اور چھوٹے چھوٹے خط جو پہلو میں ہے انسان کو پیش آنے والے حوادث ہیں۔ اگر یہ حادثہ اس سے خطا کر جاتا ہے تو دوسرا اسے آ دبوچتا ہے، اور اس سے جان چھوٹتی ہے تو کوئی دوسرا اسے آ کر پکڑتا ہے۔ انسان انہی حوادث خواہشات کی جنگ لڑتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مگر دنیا اسے حاصل نہیں ہوتی۔ محل تیار کرتا ہے، یعنی شیش محل، مگر اس میں سو نہیں سکتا، موت آ کر دبوچ لیتی ہے۔ دن رات کوششیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، سودی لین دین کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے گھر بناتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں داخل ہو جائے اور اس میں جا کر سکون سے سوئے، مگر ایک پیر رکھتا ہے، ایک پیر باہر ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے۔ یہ دنیا کی خواہش ہے میرے بھائی، میرے دوست، مگر دنیا کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ جو خواہش پوری نہیں ہوتی اس کے پیچھے کیوں پڑے؟ جو ہمیں حاصل ہونے والی ہے، آخرت کی خواہش کرو، وہ تمہیں مل کر رہے گی، ملے گی، یقینی طور پر ملے گی۔ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے۔ قیامت کی نشانیاں روز بروز آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں، مگر انسان ہے کہ آنکھوں سے بھی بہرا ہے اور دل سے بھی بہرا ہے۔ دل ہی نہیں ہے، دل ہے بھی تو سڑا ہوا دل رکھتا ہے، جس کے اندر دین کی کوئی بات اندر جگہ پکڑ نہیں سکتی۔ تو ایسے دل کی انسان کو ضرورت نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ رب العالمین سے درخواست کرے، اے اللہ میرا دل ناپاک ہو چکا ہے، میرا دل سڑ چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے، غفلتوں میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ مجھے ایک نیا پاکیزہ اور نیک بخت دل عطا فرما، تاکہ جو قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں، اس میں سما جائے، تاکہ میں ایک نیک اور صالح انسان بن جاؤں۔ یہ درخواست کیجیے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، مگر دعا کرنا ہی نہیں چاہتا، رجوع ہونا ہی نہیں چاہتا، تو پھر کیسے ہدایت ملے گی؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ کہاں سے ہدایت دے؟ دل سڑ چکا ہے، دل ہی نہیں ہے، تو پھر ہدایت کہاں جا کر اثر کرے گی؟ تو اس لیے پہلے اپنے آپ کو سدھارو اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو اور رجوع کرو، پھر توبہ استغفار کرو، پھر ایک درخواست کرو اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ مجھے نیک اور صالح دل عطا فرما۔ جب جا کر کہیں آپ کو آپ کی دعا قبول کرے گا، اور پھر اس کے بعد ہدایت بھی ملے گی، توفیق بھی ملے گی۔ مگر کرتے ہوئے بیٹھیں گے تو وقت نکل جائے گا اور دنیا میں تم پھنس کے رہ جاؤ گے، اور موت تمہیں آ کر دبوچے گی۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان انہی حوادثات اور خواہشات کی جنگ لڑتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ دل میں اٹھنے والی ہر خواہش کی تکمیل کر لے۔ خواہشات
خواہشات دنیا کا غلام بننے کی بجائے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فکر کو اپنا لیں تو خواہش ہماری غلام بن جائے گی۔ ہم آج خواہش کے غلام بن چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کریں گے اور سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بیان فرمایا ہمارے لیے، تو پھر ہماری سوچ ہماری غلام بن جائے گی۔ آج ہم سوچ کے غلام بن چکے ہیں میرے بھائی، خواہشات کے غلام بن چکے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، تمہاری خواہشات کو مارنا پڑے گا، تمہارے نفس کو ختم کرنا پڑے گا، تمہیں نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑے گا، جب جا کر کہیں تمہیں صحیح راستہ ملے گا جو جنت الفردوس کو جانے والا ہے، ورنہ تو جہنم تمہارے بالکل قریب کھڑی ہوئی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، غور فرمائیے، جب بندہ دنیا کا سفر آخرت کے لیے کر رہا ہو، دنیا اور سامان دنیا کا مقصد بھی آخرت کی تعمیر ہو، تو سب خواہشات ایک آخرت بنانے کی خواہش میں سمٹ آتی ہیں، اور پھر کیفیت یہ ہوتی ہے جس کی طرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اذا امسیت فلا تنتظر الصبح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حیاتک لموتک۔ صحیح بخاری کی روایت ہے میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام۔ احادیث اور اس کے ترجمے پر غور و فکر کیجئے۔ جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کر، رات کے درمیانی حصے میں تیری موت آ سکتی ہے، اور جب صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کر، اسی درمیان میں تیری موت آ سکتی ہے۔ اور اپنی صحت سے اپنی بیماری کے لیے کچھ لے لے، اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے کچھ حاصل کر لے۔ صحت کی حالت میں خواہشات کو اتنا منہ زور نہ چھوڑیں کہ بیماری کی حالت میں ان خواہشات کے لیے بالکل ہونا پڑے، بے کل ہونا پڑے۔ جوانی کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے پہلے بڑھاپا نظر میں رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائی، میرے دوست، ان تمام احادیث کو سن کر، قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہم نے آپ کے سامنے مختصر سے پیش کی ہیں، آگے بھی اور بھی بہت سے باتیں خواہشات انسان کے تعلق سے انشاءاللہ کل بھی آپ کے سامنے مختصر باتیں پیش کی جائیں گی۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سننے کو اور عمل کرنے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔